السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا دلوں کی ہم آہنگی، کربلائے مولا دلوں کی طہارت، کربلائے مولا ایمان کی تر و تازگی، کربلائے مولا نسلوں کی طہارت، کربلائے مولا دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ آئیے کربلائے مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 28 شعبان ہے کربلا مولا میں اور 10 اپریل ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 515 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جناب نوحہ خان علی رضا آبدی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے، اور نوحہ منقبت خان سید یاور عباس رضوی صاحب کراچی پاکستان سے، اور نوحہ خان توقیر عباس صاحب ضلع جعفر آباد شہر گنداخہ صوبہ بلوچستان پاکستان سے۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے مرحمت فرمایا۔ اس نعمت عظمیٰ کا جب تک شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور شکر نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے، اور تنگ دلی اور حسد بغض کینہ نعمتوں کو لے کر جاتا ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو ہمیں چاہیے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مزین کریں، اور مزین ہوتی ہی وہ جگہ ہے جو زینت کے لائق ہو۔ زینت کے لائق وہی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر اہل بیت علیہ السلام عنایت فرمائیں، ورنہ ہم کجا وہ کہاں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں کرتے رہیں۔ اور وہ دوستان جو پروگرام کے اندر شرکت فرماتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، اور سننے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یوٹیوب کے اعتبار سے شرکت فرماتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے شرکت فرماتے ہیں، یا ہماری ایپ کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا گوگل کروم وغیرہ کا جو ہم نے لنک دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کیبل کے ذریعے سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا مختلف ذرائع جس طریقے سے جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً دعائیں دلوں میں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے، اور یہ دعائیں جو ہم تک پہنچ جاتی ہیں ظاہری طور پر ہم ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، باقی جو لکھتے ہیں یا دل میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لکھ نہیں سکتے یا ہم تک پہنچا نہیں سکتے، ان کے لیے غائبانہ طور پر ہم یقیناً دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا گو رہتے ہیں کہ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، کہ آپ کو بھی کربلائے مولا آنا نصیب ہو۔ کربلائے مولا آنا ایک مرتبہ بہت مشکل کام ہے، پھر کربلائے مولا آ کر اپنے آپ کو کربلائی بنا لینا بہت بڑی بات ہے، اس کے بعد کربلائی ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو کربلائی بچائے رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ لہذا یہ ہنر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہی مل سکتا ہے کہ ہم کربلا کیسے آ سکتے ہیں، کربلائی کیسے ہو سکتے ہیں، اور کربلائی ہونے کے اس لقب کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ خداوند متعال کا شکر ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان علی رضا آبدی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ سلامت رہے۔ کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں واہ واہ ہے، واہ 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 واہ۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، واہ ناز عشق علی میرے واجبات میں واہ 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 ہے، واہ 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 واہ۔ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، واہ بولے سرات سے کیسے نہ وہ صبح کے گزرے، واہ بولے سرات سے کیسے نہ ہو صبح کے گزرے، شعور نہ دلی جس کی بات بات میں واہ ہے، واہ 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 واہ۔ شعور نہ دلی جس کی بات بات میں ہے، واہ واہ واہ۔ علی علی کے سوا کیا میری
حیات میں ہے واہ 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 حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی واہ 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 حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی واہ 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 چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے واہ 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 ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے واہ فدا کی اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نقاب واہ کی اصل پہ جو شخص ڈالتا ہے نقاب واہ کے جرم فدق کی وہ واردات میں ہے واہ 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 جرم فدق کی وہ واردات میں ہے واہ سبحان اللہ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے واہ یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا واہ یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا واہ یہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے واہ 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 یہ واہ واہ دیکھو دامن شبیر میرے ہاتھ میں ہے واہ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے واہ سبحان اللہ خدا بنا لیے پیدا کہیں رسول ہوئے واہ خدا بنا لیے پیدا کہیں رسول ہوئے حسین لا گئے کوئی کائنات میں ہے واہ 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 کے سوا کیا میری حیات میں ہے واہ سبحان اللہ تیرا بہشت ہے ریحان آزمی جس کا واہ تیرا بہشت ہے ریحان آزمی جس کا واہ یہ منقبت میری ایسی نگار شاہ میں ہے واہ 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 علی 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 کے سوا کیا میری حیات میں ہے واہ کچھ اور پڑھنا چاہیں گے جی انشاءاللہ خداوند متعالی آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے توفیقات خیر میں خداوند متعالی آپ کے اضافہ فرمائے آپ کے بزرگوں کو بھی سکھ صحت سلامتی عطا فرمائے کہ جو آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں بہت پیارے سیٹ اپ کے ساتھ بہت پیارے کلام کے ساتھ آپ نے شرکت فرمائی
بہت زیادہ دعا گو ہوں میں آپ کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا میں مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. جی چاہتا تھا آپ کا کلام مزید جاری رکھا جائے لیکن وہ دوستان کا مجھے اعلان کیا گیا کہ موجود ہیں. انشاءاللہ مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوح خان علی رضا عابدی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, توفیقات خیر کو مزید روز افزون زیادہ کرے. خداوند متعال جلد کربلائے مولانا نصیب ہو. خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے اور اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی آپ کو ہمیشہ نصیب رہے. اہل بیت علیہم السلام کا کرم آپ پر رہے. شر شیطان و اعداء سے محفوظ رہیں. خداوند متعال جب انسان پر رحمت برکتیں نازل فرماتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے اور اس کا امتحان کئی جہات سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ اس کے وجود کے اندر اس کا امتحان ہوتا ہے, ایک مرتبہ اس کا وجود کے باہر امتحان ہوتا ہے. وجود کے باہر امتحان کے اندر وابستگان سے امتحان ہوتا ہے, دشمنوں سے بھی اس کا امتحان ہوتا ہے. کبھی اس کا دوستوں کے ذریعے سے امتحان ہوتا ہے, کبھی اس کا اعداء کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے, کبھی کبھار اس کا اختیارات کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے, کبھی کبھار اس کا کمزوریوں کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے. انسان کے لیے دنیا کو جو آخرت کی کھیتی بنایا گیا ہے اس میں امتحان ہی امتحان ہے. لہذا ہر لمحے امتحان کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. جب انسان کے ساتھ امتحان آئے تو انسان کو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے. مضبوطی کس جہت سے ہو سکتی ہے؟ مضبوطی اول جو چیز ہے اس کو اپنے اعتقادات حقہ کے اوپر یقین کامل رکھنا چاہیے, وہ نہ لرزنے پائیں. جب یہ چیز آپ کی محکم رہے گی تو اس کے بعد آپ قوی تر ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو توحید, نبوت, امامت, قیامت, عدل, ان سب اصول اربع خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی موجود ہیں لیکن ان کو اہمیت کے اعتبار سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے. تو ان کے اوپر ان کی فرعیات میں کچھ اصول آ جاتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ثبوتیہ سلبیہ یا اسی طریقے سے عدل سے متعلقہ چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے قیامت سے متعلقہ, اسی طریقے سے نبوت و امامت سے متعلقہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یقین رکھنا لازمات سے ہے. بہرحال اہم المہمات کے طور پر یہ اصول خمسہ بیان کیے جاتے ہیں, ان پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. جب ان پر یقین رکھیں گے, یہ لفظ کوئی نہیں کہہ رہا کہ توحید کے لفظ پر, ان کے معنی و مفاہیم کے اوپر یقین رکھنا ہے آپ نے کہ کیا ہے اس کا معنی. جب ان پر یقین رکھیں گے آپ کی آدھی قوت بحال ہے. جب آپ امتحان کی کیفیت کے اندر ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اعصاب ظاہریہ کے اوپر, حواس خمسہ کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی عقل, شعور, سوچ, اپنے اختیارات کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. جب ان چیزوں پہ کنٹرول رکھنے والے ہو جائیں گے تو کوئی سبب ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں کامیاب نہ کرے. اور کامیابی ایک ظاہری ہے, ایک باطنی ہے. اور ظاہری کو اکثر جو سادہ الفاظ میں کہنا چاہوں, ظاہری کامیابی کو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا, خواہ مد مقابل ذلیل اور رسوا ہی کیوں نہ ہو جائے ظاہری طور پر. لیکن جو حقیقی کامیابی ہوتی ہے انسان کا وقار, عزت, شرافت بحال رہنا ہوتی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک لوگوں کو عنایت فرماتا ہے. ظاہری طور پر کتنا ہی وار کاری لگ جائے لیکن امتحان میں کامیابی مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نعمت ہوتی ہے. وار کتنا ہی کاری کیوں نہ ہو, چاہے آپ کا بدن زخمی ہو, چاہے آپ کی روح زخمی ہو جائے, لیکن جب آپ دیکھیں کہ آپ کا ارتباط اللہ اور اس کے حقیقی نمائندوں سے دور نہیں ہوا تو یقیناً آپ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی کامیابی ہے. انسان کی ظاہری کامیابی ہو, وہ ہر جگہ پہ نعمتوں سے متنعم ہو جائے ظاہری طور پر, لیکن دل کے اندر نہ خدا ہو, نہ خدا کے نمائندے ہو, نہ رسول ہو, نہ رسالت کا گھرانہ ہو, نہ زبان ہو, نہ زبان کا اعتماد ہو, تو اس میں اسے کامیابی نہیں کہا جاتا. اسے حقیقت ذلت و رسوائی کہا جاتا ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے. ایسی ڈھیلی رسی کے ذریعے سے انہیں طغیان کا مزید موقع دیا جاتا ہے کہ وہ طغیان کو مزید برقرار کریں تاکہ ان کا شر ان کو ہی لے ڈوبے. شر کافی طریقے سے مل سکتا ہے ہمیں. اہل بیت علیہ السلام قرآن کی مثل ہیں اور اہل بیت علیہ السلام عدل قرآن ہے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق ہیں. جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید بغیر ہادی کے ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا, اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ہادی کی ضرورت ہوتی ہے.
اہل بیت علیہ السلام کا کلام بھی کلام امام جو ہے وہ امام کلام ہے، اسے سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہمیں سمجھائے بتائے، جس کو ان کے کلام کے اوپر کچھ نہ کچھ سمجھنے کی توفیق یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص نعمتیں ہوں، وہ ہمیں سمجھائیں۔ ہر کوئی قرآن کا یا اہل بیت علیہ السلام کے سمجھائی ہوئی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی ذات کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں ہادیوں کی ضرورت ہے۔ ہماری بات چلتی رہے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان سید یاور عباس رضوی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی کیسے ہیں مدد، واجد بھائی، خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان، آپ کی دعائیں ہیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ۔ میں بہت ہی سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگ کو اور آپ کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود ہم اس ذاکر حسین کو ٹائم دیا۔ مولا آپ لوگ کو سلامت رکھے، اور مولا مجھ سمیت جتنے لوگ کربلا جانے کی خواہش مند رکھتے ہیں، مولا ان کو غیب سے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ یقیناً میں کلام اپنا پیش کروں گا، اس سے پہلے 4 مصرے جناب مشہور شاعر اہل بیت جناب نقش کاظمی صاحب کی لکھی ہوئی منقبت کے 4 مصرے پیش کروں گا، اس کے بعد جلدی داخل ثواب ہونے کے لیے مولا حسین کی شان میں پیش کروں گا۔ سماعت فرمائیے گا۔ عنایت ہو۔ کہ اپنی جان اپنے من کی بات کریں، اپنی جان اپنے من کی بات کریں، آئیے پنجتن کی بات کریں، آئیے پنجتن کی بات کریں۔ او کربلا غیر کی زمین نہیں، کربلا غیر کی زمین نہیں، آؤ اپنے وطن کی بات کریں، آؤ اپنے وطن کی بات کریں۔ اور یقیناً ابھی 2 سال پہلے میں نے ایک منقبت ریکارڈ کری تھی، جناب شاعر اہل بیت ضلع ثقلین صاحب کی لکھی ہوئی منقبت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عنایت ہو۔ کہ جس کا چاہے لکھے نصیب حسین، عقیدہ ہے دیکھیے گا واجد بھائی، کہ جس کا چاہے لکھے نصیب حسین، ہے امیر جہاں غریب حسین، اور ہر بلا دور ہو گئی مجھ سے، ہر بلا دور ہو گئی مجھ سے، کہ آپ جب سے ہوئے قریب حسین، آپ جب سے ہوئے قریب حسین۔ شعر بطور خاص دیکھیے گا واجد بھائی، کہ 2 محرم کو بولی کرب بلا، 2 محرم کو بولی کرب بلا، کہ آج تو کھل گئے نصیب حسین، آج تو کھل گئے نصیب حسین، اور بستر مرگ سے پکارا دین، بستر مرگ سے پکارا دین، المدد ہے میرے طبیب حسین،
مقطع کی عبادت ہے بسم اللہ. کہ ذل ثقلین فقر ہے یہ میرا، ذل ثقلین فقر ہے یہ میرا، کہ میں تیرا شاعر و خطیب حسین، کہ جس کا چاہے لکھے نصیب حسین، ہے امیر جہاں غریب حسین. بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور تمام احباب جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ناظرین. مولا پھر میں وہی دعا کروں گا، پروردگار پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جلد سے جلد خانہ غیب سے آج کی شب کی رات میں مجھے اور تمام سننے والے عوام کو، ہمارے کو، تمام لوگوں کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے. آپ کے پاس کچھ وقت ہے اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو؟ میں آپ حکم کریں نوحہ یا منقبت، جو آپ ہم پر مرحمت فرمائیں. بسم اللہ. میں بسم اللہ کر دیتا ہوں. درود پڑھ دیے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. شاعر اہل بیت جناب یاسر رضا یاسر کی لکھی ہوئی منقبت، جس کو میں نے یقیناً بہت پڑھا ہے اور بہت مجھے اس سے عزت نوازا میرے پروردگار پاک نے. سماعت فرمائیے گا. بسم اللہ. کہ علی کے ملنگو مبارک ہو تم کو، کہ خوشیاں منانے کے دن آ گئے ہیں، محافل سجاؤ دیے جگمگاؤ، مودت جتانے کے دن آ گئے ہیں. یقیناً اس منقبت کو سن کے آپ کا اور تمام لوگوں کا دل بہت زیادہ خوشی سے جھوم اٹھے گا. شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. کہ وہ ماہ رجب ہو یا ہو ماہ شعبان، کہ آتے ہی ان کے یہ دیکھا گیا ہے. وہ ماہ رجب ہو یا ہو ماہ شعبان، کہ آتے ہی ان کے یہ دیکھا گیا ہے. یہاں کھلانے کے دن آ گئے ہیں، وہاں تل ملانے کے دن آ گئے ہیں. مل کے بولے نعرہ حیدری یا علی. اور دیکھیے گا شعر کسی قابل ہو کہ ولایت کا منکر لحد میں جو پہنچا، نہ کی رہنے آئے کہا اب سنبھل جا. ولایت کا منکر لحد میں جو پہنچا، نہ کی رہنے آئے کہا اب سنبھل جا. ارے نیازو تبرک تو کھائے نہ تو نے، چلو مار کھانے کے دن آ گئے ہیں. نعرہ حیدری یا علی. یقیناً اگر میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور تمام لوگوں کا. اگر آپ کے پاس ہے تھوڑا ٹائم ہے تو 4 منٹ سے جناب شاعر اہل بیت میں کاظمی صاحب کے پیش کروں گا. یقیناً کیونکہ اب ماحول ہمارا محفل والا بن گیا ہے. دیکھیے گا اس کی ردیف ہے سناٹا. دیکھیے گا. بسم اللہ. کیوں یہ سناٹا ہوا میدان میں، کیوں یہ سناٹا ہوا میدان میں. ارے آ گئے عباس کیا میدان میں. کیوں یہ سناٹا ہوا میدان میں. شعر دیکھیے گا واجد بھائی. کہ لگ رہا ہے یہ محمد کا چچا، لگ رہا ہے یہ محمد کا چچا. ہے سکینہ کا چچا میدان میں. کیوں یہ سناٹا ہوا میدان میں. اور شاہ بولے اے علی اصغر چلو، شاہ بولے
اے علی اصغر چلو بچ نہ پائے بچ نہ پائے بچ نہ پائے حرملا میدان میں کیوں یہ سناٹا ہوا میدان میں. آخری شعر آپ کی. شاید کال کٹ گئی ہے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. یقین جانیے دل بہت خوش ہوا ذکر سن کر. مولا آپ کا ولا کا جوش ہمیشہ سلامت رکھیں, ہوش با جوش. ماشاءاللہ صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوح و منقبت خان سید یاور عباس رضوی صاحب کراچی پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں. خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں. بہت پیارا کلام پڑھا. خداوند متعال آپ کے خلوص کی دعا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور میں بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. خداوند متعال آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے, آپ کی پریشانیاں حل ہوں, اور آپ کی حسب خواہش مولا دعائیں قبول فرمائیں, اور جلد کربلائے مولانا نصیب ہو. مولا امام حسین علیہ السلام دنیا و آخرت میں اپنا قرب آپ کو نصیب فرمائیں. صدا آباد رہیں, صدا شاد رہیں, صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. صدا آباد رہیے. بہت پیارا کلام پڑھا, اور پیارے کلام کے ساتھ پیارے دل کے ساتھ شرکت فرمانے والے سب دوستان کی خدمت میں ہمیشہ میں شکریہ ہی ادا کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہماری آخرت سنوارنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. آخرت سنورتی ہی اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہے. اہل بیت علیہم السلام قرآن کا عدل ہیں. بات یہاں پر پہنچی تھی ہماری, جب تک کال نہیں ملتی, جہاں تک ہمارا نصیب ہوا وہاں تک بات کر لیں گے. بہرحال اہل بیت علیہم السلام قرآن عدل قرآن ہیں, ناطق قرآن ہے. جس طریقے سے قرآن مجید کو بغیر ہادی کے سمجھا جائے, قرآن مجید سے ہم گمراہی حاصل کرتے ہیں, اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کو اگر ہم اپنے آپ سے حاصل کرنا چاہیں اور ایسے حاصل کرنا چاہیں جو کہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے ممنوع طریقہ ہے, تو ہم یقیناً گمراہی حاصل کر لیتے ہیں. قرآن مجید کا قرب ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کا قرب بھی ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتا جب تک ان کا حق ادا نہ کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوح خان توقیر عباس صاحب, ضلع جعفر آباد, شہر گنداخا, صوبہ بلوچستان, پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد, مولا علی مدد. کرم مولا کا کربلائے مولا میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو مزین تر فرمائیے گا. بسم اللہ کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں. درود و سلام محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. منقبت. بسم اللہ. کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, واہ واہ واہ. کہاں سے لائے گی دنیا واہ حسین کے جیسا. واہ فقط حسین ملے گا واہ حسین کے جیسا. واہ واہ واہ. کہاں سے لائے گی دنیا واہ حسین کے جیسا. واہ. عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک, واہ واہ. عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک. نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک, واہ واہ واہ. کرے جو خاک پہ سجدہ واہ حسین کے جیسا. واہ واہ واہ. کہاں سے لائے گی دنیا واہ حسین کے جیسا. واہ. دل ارمان رہی ہے شجاعتیں تم کو, دل ارمان رہی ہے شجاعتیں تم کو.
سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو، واہ 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 ہے 6 مہینے میں جذبہ واہ حسین کے جیسا، واہ 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 کہاں سے لائے گی دنیا واہ حسین کے جیسا، واہ 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 اور خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، واہ خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری، واہ یہ منزلت یہ سعادت کسے نصیب ہوئی، واہ تجھے سمجھتی ہے زہرا واہ حسین کے جیسا، واہ 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 کہاں سے لائے گی دنیا واہ حسین کے جیسا، واہ اور سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، واہ واہ مقطع پیش کرنے جا رہا ہوں، بسم اللہ سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، واہ یہی عقیدہ مختار اور تکلم کا، واہ کہاں ہے ورد کوئی یا حسین کے جیسا، واہ کہاں سے لائے گی دنیا واہ حسین کے جیسا، واہ فقط حسین ملے گا واہ حسین کے جیسا، واہ 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 کہاں سے لائے گی دنیا واہ حسین کے جیسا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجاں اجمعین۔ ایک منقبہ قبلہ بس اس کے 4 اشعار پڑھوں گا، بسم انشاءاللہ اللہ آپ کی اجازت چاہوں گا۔ عنایت ہوگی بسم بسم اللہ، اللہ تھینک یو۔ جو عزادار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، واہ جو عزادار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، واہ وہ وفادار نہیں ہو سکتا، واہ وہ وفادار نہیں ہو سکتا، واہ 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 رن میں عباس نے خط کھینچ دیا، رن میں عباس نے خط کھینچ دیا، واہ رن میں عباس نے خط کھینچ دیا، رن میں عباس نے خط کھینچ دیا، اب کوئی پار نہیں ہو واہ سکتا، واہ 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 جو واہ وفا جو شاید عزادار دعویٰ ہے حسین ابن علی، میرا دعویٰ ہے حسین ابن علی، کبھی غدار نہیں ہو سکتا، جو واہ عزادار واہ واہ نہیں واہ ہو سکتا، پڑھ کے تم ناد علی وار کرو، واہ پڑھ کے تم ناد علی وار کرو، واہ پڑھ کے تم ناد علی وار کرو، پڑھ کے تم ناد علی وار کرو، وار بیکار نہیں ہو سکتا، واہ واہ جو واہ واہ عزادار نہیں ہو سکتا، واہ اور شیخ جی دور سے بھی جنت کا، واہ شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا، تم کو دیدار واہ واہ نہیں واہ ہو سکتا، واہ واہ جو واہ واہ عزادار نہیں ہو سکتا، واہ غم شبیر میں بن روئے ہوئے، اللہ غم شبیر میں بن روئے ہوئے، غم شبیر میں بن روئے ہوئے، غم شبیر میں بن روئے ہوئے، ذہن بیدار نہیں ہو واہ واہ سکتا، واہ جو واہ 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 عزادار نہیں ہو سکتا، واہ جو وفادار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، واہ قاتل شیخ
کوئی رشتے دار، واہ قاتل شیخ کا کوئی رشتے دار، قاتل شیخ کا کوئی رشتے دار، قاتل شیخ کا کوئی رشتے دار تعزیہ دار نہیں ہو سکتا، جو واہ 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 عزادار نہیں ہو سکتا، واہ 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 شیخ کے بیمار پہ رونے والوں، شیخ کے بیمار پہ رونے والوں۔ نیٹ کی شاید پرابلم چل رہی ہے بھائی کی جانب۔ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب موقع ملا سب دوستان کے لیے یہی عرض ہے، جب موقع ملا آپ سب کو مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا کہ آپ بھی مرحمت فرماتے رہیں گے، شرکت فرماتے رہیں گے، اور اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ شرکت کرتے رہیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان توقیر عباس صاحب، ضلع جعفر آباد، شہر گنداخہ، صوبہ بلوچستان، پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ دوستان جو ہمارے ساتھ فیس بک پر شامل رہتے ہیں ان کے میں میسیجز پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ کچھ دوستان پروگرام ختم ہونے کے بعد میسیجز کرتے ہیں، ہمارا پروگرام آپ تک جب پہنچتا ہے تو 1 منٹ ڈیلے ہوتا ہے، کیونکہ یہ سیٹلائٹ پروگرام ہے تو نیٹ پروگرام ہے، اس کے اندر یقیناً آپ کے تک تاخیر سے پہنچتا ہے، جو کہ دوستان دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی دعائیں میں اگلے دن بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ بہرحال سب کے لیے دعا گوں۔ سید فصیح حسین صاحب نے لکھا، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین علیہ السلام و علی اولاد الحسین علیہ السلام و علی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں، جواب سلام آپ پر رحمتیں لے کر آئے۔ اور سیدہ فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھا ہے، یاور عباس صاحب سلامت رہو، مولا آپ کی داد و تحسین کو قبول فرمائیں، اور یاور عباس صاحب کی بھی مولا زندگی دراز فرمائیں۔ اور فصیح صاحب نے دوبارہ لکھا، محتاج دعا بھائی جان، مولا آپ کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں، ہم آپ کے محتاج، مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ سکینہ علی صاحبہ نے سلام یا مولا لبیک یا امام، التماس دعا لکھ کر بھیجا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور عالیہ شاہ صاحب نے یا شاہ خراسان المدد، مولا آپ کی مدد فرمائیں۔ اور کمال حسین صاحب نے لکھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، لکھا مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ عالیہ شاہ صاحبہ نے التماس دعا لکھ کر بھیجا، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ بہت عمدہ بیٹا، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ درود و سلام، درود لاکھوں، پھر میں نام ہی پڑھ سکوں گا، وقت ختم ہونے والا ہے۔ سید آکاش حیدر صاحب، پیاس علی سولنگی صاحب، اور اسی طریقے سے فاخرہ نزلی صاحبہ نے لکھ کر بھیجا، اور شاہ خراسان صاحب نے التماس دعا کے لیے لکھ کر بھیجا۔ مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ سب پر رحمت برکتیں نازل ہوں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ کچھ دوستان کے نام پڑھے ہیں، ان کی جو دعائیں تھیں، مولا آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔